السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ 15ویں شعبان جو آ رہی ہے وہ کتنی اہمیت والی رات ہے، اس کے بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اب اس رات میں ہم کیا کریں گے؟ اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، انسان ذکر و اذکار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، جو بھی کرنے جتنا کرے، نفل پڑھے، جو بھی کرے اتنا کم ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس رات میں اور شب قدر میں اور رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز بہت اہمیت والی نماز ہے، بہت قیمتی نماز ہے۔ اگر کچھ نہ کیا، اگر صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، تب بھی انسان کے لیے تمام کے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اور اس کے بارے میں فضیلت بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلاۃ و تسبیح کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا تھا اپنے چچا سے کہ میں تم کو عطیہ نہ دوں، ایک بخشش نہ دوں جس سے تمہارا کام بن جائے گا، تمہارے چھوٹے بڑے کھلم کھلا کیے ہوئے، پوشیدہ کیے ہوئے، لوگوں کے سامنے کیے ہوئے سارے کے سارے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف کر دے گا اللہ رب العزت۔ تو اگر کچھ نہ کرے تو کم سے کم اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز 4 رکعت کی نیت سے پڑھے، اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اگر سال میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں ہے کہ اگر پوری زندگی میں ہر جمعہ کو پڑھے، پر طاقت ہو تو ہر جمعہ کو پڑھے، اگر طاقت نہیں ہے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھے، سال میں ایک مرتبہ پڑھے، اگر ایسا نہ ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھے۔ تو صلاۃ التسبیح کی بہت بڑی اہمیت آئی ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے حدیثوں میں، کتابوں میں لکھا گیا، اس کا طریقہ بھی لکھا گیا ہے۔ انسان جب اللہ اکبر کہہ کر 4 رکعت کی نیت مانگے، اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے گا، نماز پڑھے گا، تو 2 روایتیں ہیں، دو باتیں بیان کی جا چکی ہے، 2 طریقے بیان کیے جا چکے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمایا، اس کے اندر تو یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ، سورت وغیرہ سب پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پورا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں، 15 مرتبہ ہے۔ اسی طرح رکوع میں جائیں گے تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، رکوع سے اٹھیں گے تو 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھیں گے تو 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اب پھر سجدے میں سے دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ بیٹھ جانا ہے اور 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پوری میزان 75 مرتبہ ہوئی۔ اسی طریقے سے ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوگا اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہوگا۔ اور دوسرے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک طریقہ بیان، اور بہت سارے علماء سے بھی طریقہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب سبحان اللہم پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے 25 مرتبہ ہو چکا۔ رکوع میں سجدے میں پڑھنے کے بعد جب دوسرا سجدہ کریں گے اس وقت سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، اس میں بیٹھنا نہیں ہے، اور پہلے طریقے کے اندر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ کر پھر کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ دونوں طریقے صحیح ہے، دونوں طریقوں سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کی پابندی کریں اور کم سے کم یہ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور چھوٹے بڑے تمام گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، لیکن بندہ جب رحمت کی طرف متوجہ ہو، جب دل کے اندر طلب ہو کہ مجھے صحیح راستہ چننا ہے، صحیح راستے پر آنا ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، تو وہی صحیح راستے اللہ رب العزت دکھاتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان صحیح راستے پر آ سکتا ہے۔ تو اس رات کو ضائع نہ کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر تھوڑا سا بھی وقت اگر ہم نے اس رات کے اندر کما لیا اور عبادت میں گزار دیا تو انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العزت سے کبھی امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کے ذریعے سے نیک بختوں کے اندر ہمارا شمار فرمائیں گے، صالحین لوگوں میں سے ہمارا شمار فرمائیں گے۔ جب فرشتوں کے سامنے جب پورے سال کا حساب دیا جائے گا تو ہمیں نیک لوگوں کے اندر ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔